السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اتنی زندگی دی اور اتنی مہربانی فرمائی ہم لوگوں پر کہ آج ہم اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہیں اور دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے بھی اکٹھا ہیں۔ آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں اور آپ سنیے، ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے جس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بہت مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیں گے تو ہمارے لیے سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج جو مسلمان بدتر حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا طریقہ، قرآن کے احکام ہماری زندگی سے روپوش ہو چکے ہیں، ہماری زندگی سے ختم ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کا بھرمن کیجئے، پوری دنیا کا چکر لگائیے تو آپ کو مسلمان سے زیادہ مظلوم اور لاچار قوم کوئی نہیں نظر آئے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ مظلوم اور لاچار قوم ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہو چکی ہے کہ لوگ اب اس قوم کو ساری دنیا میں لاچاری کے نام پر مشہور بھی کر رہے ہیں اور ہر طرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو قوم اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہو، اس قوم کے اندر رہنا کیا ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایسی آفس ہے یا ایک ایسی کمپنی ہے جس کا دیوالا نکل رہا ہے، تو کیا آپ اس کمپنی میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس کمپنی میں کام کرنا پسند کریں گے؟ کیا اس کمپنی کے لیے آپ اپنے بال بچوں کو تیار کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اس کا دیوالا نکل رہا ہے، یہ کمپنی بند ہونے والی ہے، اس کمپنی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی جینا دوبر ہو چکی ہے، تو پھر آپ اس میں کام کرنا پسند کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہے نہیں، ہم ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ تو ساری دنیا میں مذہب اسلام کو لاچاری کے نام پر مشہور کیا جا رہا ہے کہ نئے جنریشن کے لوگ مذہب اسلام کو دیکھیں، مسلمان کو دیکھیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو قوم اس قدر لاچار، مظلوم اور مجبور ہے، اس قوم میں داخل ہونے سے فائدہ کیا حاصل ہونا ہے؟ اگر ہم اس قوم میں رہیں گے تو ہمارے لیے تو بربادی ہے ہی، ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہماری مسلم بچیاں کتنے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ہمارے مسلم لڑکے کتنی غیر مسلم بچیوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں اور نتائج بہت برے ہونے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت رہتے اگر ہم نے اپنے اور اپنے گھر والے اور اپنے سماج کے حالات کو نہیں بدلا تو یاد رکھیے ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ مظلوم، مجبور اور لاچار قوم ہیں۔ بڑا درد ہوتا ہے جب ہندوستان کے اخبارات میں مسلمانوں کی بے بسی پڑھنے کو مل جائے، سوشل میڈیا پر مسلمانوں کی بے بسی پڑھنے اور دیکھنے کو مل جائے تو ہمیں بہت زیادہ اندرونی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔
مگر وہ تکلیف فقط چند منٹ اور چند گھنٹے اور شاید چند دن اور شاید چند ماہ کے لیے رہتی ہو، وگرنہ اس کے بعد تو ہم پھر اپنے کام میں اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا لینا دینا کسی مسلمان کی بے بسی سے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کل ہم کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش تھے، آج ہم بے بس بنائے جائیں گے تو دوسرا دیکھ کر کے خاموش ہوگا، اور نتیجہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مسلمان کو ساری دنیا میں سب سے مجبور اور لاچار قوم دکھایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اس قوم کو چھوڑ کر دوسرے قوم میں داخل ہو جائیں، اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیں، تاکہ وہ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا رکھ سکے۔ اس سے زیادہ افسوسناک اور کچھ بھی بات نہیں ہو سکتی ہے بزرگوں اور دوستوں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد چابیاں لے کر دکان پہ چلے آتے، دکان کھولا، بس دن بھر کمایا، رات کو گھر لوٹے، منہ ہاتھ دھویا، کھایا پیا، ٹی وی دیکھا، بچوں سے بیوی سے بات کیا، سو گئے۔ یہی ہماری زندگی بن کر کے رہ گئی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں، اور کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ یہ دنیا تو مختصر سی ہے، اصل دنیا اس کے بعد آنے والی ہے، یعنی مر کر ہزاروں سال قبر کے اندر رہنا ہے، اور قبر سے جب باہر آخرت کے دن نکلیں گے تو پھر اللہ جانے کب تک اس کی مرضی سے کہاں رہنا ہے۔ ہم کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں آج ہم دن بدن کچلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مجبور اور لاچار بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی بے بسی یہی رہی ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں۔ 1758 سے یا 1757 سے یہ چیز بالکل عام ہو چکی ہے۔ جب سلطان اورنگزیب کی موت ہوئی، اورنگزیب کی جب موت ہو گئی، تو اورنگزیب کی موت کے بعد اس ملک کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، اور ہندو اور مسلمان دونوں کس کے غلام ہو گئے؟ بولیے بابا سے بلند، کس کے غلام ہو گئے؟ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہندو مسلمانوں نے کوشش کی، اور نتیجے میں انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا دیا۔ لیکن صرف ایک قوم آزاد ہو چکی، اور اس قوم کا نام ہندو تھا۔ مسلمان آج بھی غلام ہے، مسلمان نہیں آزاد ہو سکا۔ اگر مسلمان آزاد ہوتا تو آج ہم تریپورہ میں مارے نہیں جاتے، مسلمان اگر آزاد ہوتا تو دلی کے دنگے میں ہم جلائے نہیں جاتے، مسلمان آزاد ہوتا تو بابری مسجد شہید کر کر اور مسلمانوں کے خون سے اس کی تاریخ کو رنگا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، 1757 یا 58 کے بعد اس ملک میں مسلمان جو غلام بنا ہے، آج تک غلام ہے، اور اللہ جانے کب تک غلام رہے گا۔ صرف تھوڑا سا فرق آیا 1857 سے، جب 100 سال گزر گیا، اور جب لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑنی شروع کر دی، اور جنگیں لڑی گئی، اس ملک کو جب آزادی مل گئی انگریزوں سے، تو کچھ مسلمانوں نے جو رہنما تھے ہمارے، انہوں نے سوچا کہ مسلمان تنزلی کا شکار شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے مدرسے نہیں ہیں، دینی تعلیم سکھانے کے لیے مدرسے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں مدرسے کھولے گئے، اور مدرسے زیادہ تعداد میں کھولے گئے، اور یونیورسٹی کے نام پر ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کھولی گئی۔ اس کے علاوہ جامعہ کی طرف لوگوں کا ذہن گیا۔ ہندوستان میں یہی تو 2 یونیورسٹی ہے جو شاید ہمیں نظر آتی ہے، جہاں صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، مسلمانوں کی یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ آپ ذرا سا نظر ڈالیے کہ 100 سال میں مسلمانوں نے کیا سینچا؟ 2 مسلم یونیورسٹی سینچی ہندوستان کے اندر، اور شاید گنے چنے چند مدرسے ہم نے سینچ لیے، لیکن دوسری قوم جو ہمارے ساتھ آزادی میں شامل تھی، جس نے خون بہایا، کوئی انکار نہیں، لیکن مسلمانوں کا خون کیا اس ملک کی آزادی میں شامل نہیں تھا؟ لیکن آج ان کی یونیورسٹیاں کتنی کھلی، ذرا اس بارے میں غور کیجئے۔ ہماری یونیورسٹی 2 ہی کیوں کھل پائی، ذرا اس بارے میں غور کیجئے۔ ہمیشہ دوسروں کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلانا یہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ اپنی بیچاری اور بے بسی کو دوسروں کے اوپر تھوپ دینا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ صاحب شروع سے لے کر آج تک حکومت نے ہمارے ساتھ دوہرا ویوہار کیا، کیا صرف اتنا بول دینا ہمارے اور آپ کے لیے کافی رہے گا؟
سر سید کیسا آدمی تھا بھائی کہ اس نے ایک یونیورسٹی بنا لی، اور ہمارے یہاں کے شاہ صاحبان جن کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹی تھی، ایک قاعدے کا مدرسہ نہیں کھول سکے۔ یہ لوگ چندوں سے اپنے گھر والوں کا سب کا پالن پوشن کیا، لیکن ذرا سا اس بارے میں نہیں سوچا کہ اس قوم کو جہاں دینی اور مذہبی اور ملی معاملات کی ضرورت ہے، وہاں قوم کو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے اور چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ کسی نے اس بارے میں غور نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ کے بعد کسی اور یونیورسٹی کا خواب دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کسی نے دیکھا بھی یو پی کے اندر، اس پر اتنے سارے کیسز لاد دیے گئے، اتنے سارے چارجز اس کے اوپر لاد دیے گئے کہ پورے خاندان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اگر کسی نے سوچا تو اس کو توڑا گیا، مارا گیا، اکنومیکلی، فائنینشلی جس کو کہہ لیجئے، مینٹلی، فزیکلی، ہر اینگل سے اس کو ٹارچر کیا گیا۔ اور مسلمان آج کہاں پر آ کر کے کھڑا ہے، کبھی اس بارے میں ہم لوگوں نے غور اور فکر نہیں کیا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، ہم ضرور اپنی بے بسی کو حکومت ہند کے اوپر تھوپ سکتے ہیں، لیکن ذرا سا کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس بہت بری حالت کے بڑے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ آئیے دو تین باتیں بہت ضروری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی انسان کو اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری ہو اور اس کو اگر بی پی کی دوا دی جائے تو شوگر اس سے ختم بولیے نہیں ہوتا۔ ڈائگنوسس ہونا چاہیے کہ کون سی بیماری ہے اور اسی کے حساب سے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے وقت میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی لاچاری اور بے بسی کو کہاں پر جا کر کے سوچتے ہیں، یہ بھی سوچنے کے لیے ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ ہم لوگ مجبور اور بے بس ایسے ہو چکے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 1758 کے بعد جب اورنگزیب کی موت ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کی بے بسی کا دور شروع ہوتا ہے، اور آج قریباً 250 سال ہو گئے، ہم دن بدن اور بے بس لاچار ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی سدھار نہیں ہوا۔ انگریزوں سے آزادی ملی مگر صرف ہندو قوم کو، مسلم کو آزادی نہ مل سکی۔ ہم تو آج بھی ان کے غلام ہیں، ہم آج بھی ان کے رحم و کرم پر پلتے ہیں۔ اور ہم نے 1857 کے بعد جب ہوش سنبھالا اور دینی مدارس ہے اور ایک دو گنتی کے اکا دکا یونیورسٹی جب ہم نے کھولے تو سکچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ بات صاف ستھرے طور پر کہہ دی کہ اس ملک میں مسلمان 14% ہے، 14%، اور آج مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں کہ 20% ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں میں صرف 4% ہے، صرف 4%۔ ابھی بھی 16% ختم ہے آپ۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور اسی پہچان کو جب دوسری قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے تو دوسری قوم ہنستی ہے، اور پڑھی لکھی قوم کے سامنے، مسلمان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم ایسی قوم میں کیوں ہیں، چلو کسی اور قوم میں جا کر کے شادی بیاہ کر کر کے اس قوم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جو ترقی یافتہ قوم ہے۔ اور دیکھیے گا آپ صاحب کہ کالج اور یونیورسٹی، میڈیکل اور انجینئر کرنے والے ہی لڑکے غیر مسلموں سے شادی کر کر اپنی زندگی، الگ دنیا، الگ گھر، سب کچھ بسا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم لے کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا اور سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب میں ذرا سا آپ کو ایک چھوٹی سی بیماری کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو ختم کروں۔ حالانکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ 2.5 گھنٹے بھی اس کے لیے کم ہیں، لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرا سوچئے تو 1857 کے بعد جب مدرسے کھولے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک بہت سارے مدارس ہیں، مدرسے ہیں، آپ میں سے کتنا آدمی اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے؟ آپ نے دین کتنا جانا؟ آپ کے نزدیک بتاؤں دین کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دین ہے کہ 500 روپے مہینے پر کسی حافظ کو پکڑنا اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دینا، اردو زبان میں 4-10 پھلوں کے نام لکھنا سکھا دینا، نماز کے 2-4 دعا یاد کرا دیے تو بہت بڑی بات ہو گئی صاحب، دین مکمل ہو گیا نا؟ ہو گیا نا دین مکمل آپ کے حساب سے؟ اس سے زیادہ آپ دین سکھاتے ہو اپنے بچے کو؟ اس سے زیادہ کبھی دین سکھانے کی چاہت ہوئی دل میں؟
اس سے زیادہ دین کہاں سے سکھاؤ گے صاحب؟ کیونکہ اس سے زیادہ دین آپ خود نہیں جانتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے اس سے زیادہ دین؟ اور اس کا رزلٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب بچوں کو آپ نے اتنا ہی دین سکھایا نا، ہر کوئی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا، بولیے نا، کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے؟ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کھڑے ہو کر پانی پینا بیماری کی علامت ہے۔ کڈنی سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ کھڑے ہو کر کے مشروبات کو، پینے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے کڈنی سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ سب جانتا ہے کہ مذہب اسلام نے اس کام کو گناہ قرار دیا ہے، لیکن آپ نے جو اپنے بچوں کو دین سکھایا، کیا اس دین کو سیکھ کر آپ کے بچے کھڑے ہو کر پانی پینا بند کرتے ہیں؟ بولیے نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر پانی پینا بند کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، وہ تو اسکول میں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، کیونکہ جہاں پانی کے لیے انتظام ہے وہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے لیے تو کھڑے ہو کر پانی پینا مجبوری ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں بھی جہاں ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں وہاں پر ہم بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں رکھتے، تم کھڑے ہو کر کے پانی پیو، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جس قوم نے اپنے رسول کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک دین بس اتنا ہے، قرآن بچوں کو پڑھنا سکھا دینا، 4 پھلوں کے نام اردو میں لکھنا سکھا دینا، اور نماز کی 4 دعائیں یاد کرا دینا، دین مکمل۔ جب سے ہم نے دین کو اتنا ہی جانا، اتنا ہی اپنے بچوں کو جلوایا، بتایا، سکھایا، تب سے مسلمان تنزلی کی طرف آتا چلا گیا۔ یہ وہ بہت بڑی بیماری ہے جس بیماری پر ہم نے اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اور اس بیماری کو ہم اور بھی زیادہ ہوا دے رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ مدرسے کا منہ، ایمانداری سے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتا دیجئے کہ آپ میں سے کتنے ایسے ذمہ دار باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کا منہ دکھایا ہے؟ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، سماج میں ہمارا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ یہ تو ہماری سوچ ہے صاحب، یہ ہماری سوچ ہے صاحب۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مدرسے میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے، تو ابھی درگا پوجا گیا، 1000 روپیہ چندہ دیا ہے آپ نے، ابھی اور بھی پوجا گیا، 2000 روپیہ چندہ دیا ہے آپ نے، ہولیوں میں چندہ دیتے ہو، دیوالیوں میں چندہ دیتے ہو، چھٹوں میں چندہ دیتے ہو، ذرا سا ان سارے چندوں کے رقم کو جمع کرو، اور اتنے ہی احساس والے مسلمان ہو تو آؤ انہی پیسوں کو جمع کر کے ایک ایسا مدرسہ قائم کرو جہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کیرلا میں ایسی یونیورسٹی اور ایسا مدرسہ ہے جہاں دینی اور عصری دونوں تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے آج امریکہ کے بہترین سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جو دین بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں۔ تم ایسے مدرسوں کی بنیاد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی ذمہ داری ایک داڑھی اور ٹوپی والے کے ہی سر پر ہے کہ وہی ایک ایسا مدرسہ قائم کرے۔ ڈنڈا لے کر گھومنے والے شاہ صاحبوں کے اوپر ہے، شرمانی پہننے والے بڑے شاہ صاحب لوگوں کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ مذہب اسلام کے لیے تم نے کیا کیا ہے، تم تو کہو گے کہ ہم نے دین سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قرآن پڑھنا سکھا دیا، 10 پھلوں کے نام اردو میں سکھا دیے، بس۔ اور ایسے ہی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، میں ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہم نے کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آج یہی وجہ ہے ہمارے لاچار، مجبور اور بے بس ہونے کی۔ یہ تو ہماری عام قوم کی بے بسی ہے۔ اب ذرا مولوی حضرات کی طرف آ جائیے، شاہ صاحبان کی طرف آ جائیے، جنہیں قوم کا رہنما بنایا گیا۔ میں بھی اس میں سے ایک ہوں، لیکن میں خود کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کرتا کہ میں قوم کا رہنما ہوں۔ ارے صاحب، جسے خود رہنما کی تلاش ہو وہ کیا کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ میری تو یہ سوچ ہے۔ میں تو ایک ایسا سادہ سا مسلمان ہوں کہ جس انسان کو دیکھتا ہوں کہ دین کا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، میں اس کی اقتدا کر کر اس کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ میں تو اس ٹائپ کا آدمی ہوں، میں کوئی رہنما نہیں ہوں، لیکن ذرا سا ایک نقشہ آپ کو دکھانا اور بتانا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ذرا سا مولوی اور علماء کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ اختلاف میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچ دیں،
ہم اس کی غیبت اور چغلی کر کے اس کا بہت بڑا سرکل توڑ کر ختم کر دیں؟ وہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس میں حصہ نہ لیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب سی اے اور NRC کا ہنگامہ چل رہا تھا اس ملک میں، یہ ہنگامہ پھر شروع ہوگا، لیکن میں آج سے 1.5 سال پہلے جا رہا ہوں، کرونا وائرس سے پہلے، تو میں نے آپ کے پٹنہ سٹی کے ایک ذمہ دار آدمی کو فون کیا جو ایک جماعت کے بہت بڑے امیر کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، سلطان کہلاتے ہیں، بادشاہ کہلاتے ہیں اس جماعت کے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ صاحب ہم یہاں پر NRC اور CA کے لیے ایک پروگرام کرا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ضرورت ہے اچھے رہنما کی جو آ کر کے مسلمانوں کو بتا سکیں کہ ہمارے لیے یہ بل کس قدر ہمارے لیے خطرناک ہے اور ہمارا اس سے کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ صاحب نے فوراً مجھ سے کہا کہ میں یہ ساری باتیں فون پر نہیں کروں گا، میرے آفس میں بیٹھنے کا ٹائم 10 سے 11 ہے، آپ 10 سے 11 بجے کل آئیے، میں آپ کو اپنے ہی سے، حالانکہ میرا خادم آپ کو وقت دیتا، اپوائنٹمنٹ دیتا، میں اپنے سے آپ کو فون پر دے رہا ہوں، آپ کل آ جائیے، اس پر ہم بیٹھ کر کے بات کریں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ کیا جانا آپ نے اس سے؟ کیا آپ اس مسئلے سے اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری حالت ہے۔ جب ہمارے رہنماؤں کی یہ حالت ہے تو سوچئے کہ اس رہنما کے پیچھے چلنے والی معصوم مسلمان قوم کی حالت کیا ہوگی۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام بھیجا، کہا جاؤ عمرو ملک شام جاؤ۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ آپ نے خود کی طرف دیکھا، کہا کہ بھئی ہم تو بڑے بے بس ہیں، کمزور ہیں اس لشکر کے آگے۔ آپ نے فوراً ایک قاصد اللہ کے رسول کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول سے جا کر کے کہو کہ ملک شام میں جو مخالف میں دشمن کھڑے ہیں بڑی تعداد میں ہیں اور ہم بہت چھوٹی سی تعداد میں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول فوراً ایک لشکر ہمارے لیے روانہ کریں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک لشکر دے کر، ایک جماعت دے کر کے بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ جب آئے تو جب دونوں جماعت آپس میں مل گئی تو مسلمانوں کا لشکر بڑا ہو گیا۔ اب اس کے بعد بات آئی کہ ایک لشکر کے امیر حضرت عمرو بن العاص اور دوسرے کے امیر حضرت ابو عبیدہ، اب آپس میں لشکر والے بات کر رہے ہیں کہ ہم کن کی بات مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمارا امیر حضرت ابو عبیدہ کو بنایا اور ان کا امیر حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔ جب آپس میں لشکر والے بات کرنے لگ گئے کہ یہاں تو امیر 2 ہو گیا ہے اور امیر اگر 2 ہو جائے تو ایک جماعت کا بن پانا مشکل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت عمرو بن العاص کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ حضور ایک بات جان لیجئے، مجھے اللہ کے رسول نے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ ابو عبیدہ جاؤ اور حالات دیکھنا اور حالات کے اعتبار سے سمجھوتا کر لینا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ مسلمانوں کا آپس میں کسی بھی طریقے کا کوئی نا اتفاقی کا معاملہ سامنے آ جائے۔ مجھے اللہ کے رسول کی یہ بات یاد ہے، اس لیے آئیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر آپ کو اس جماعت کا امیر ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جنگ لڑی گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ ہے آج کل کے رہنماؤں میں یہ سوچ؟ ہے آج کل کے مسلمانوں میں یہ سوچ اور رہنماؤں میں یہ سوچ؟ آج کل کے ہمارے رہنما تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ان کے مرید اگر 10 ہیں تو میرے 12 ہونے چاہیے، 9 نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے توڑنا ہے تو توڑو، اس کے لیے شاہ صاحب کو برا کہنا ہے تو کہو، ان کی جماعت کو، ان کی خانقاہ کو، ان کے طریقے کو، ان کے مشرب کو، ان کے مسلک کو جتنا کوس سکتے ہو کوسو، تاکہ دنیا کی نظر میں وہ برا ہو جائے اور ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ آج یہی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ کر مسلمان برباد ہو گیا، اور ہمارے سامنے یہ حدیث جو تھی میں نے رکھ دی ہے کہ اس حدیث کو دیکھ کر جب ہمارے رہنما اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید بدیع الدین۔ یہ مدار شہر لکھنؤ کے قریب جب آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ دریا کے کنارے شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت گئی ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک عورت بھی چلی گئی، اس کا بچہ بیمار تھا، کہا حضور دعا کر دیجئے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، صرف قیام کے لیے رکا ہوں، اس شہر اور اس علاقے پر حضرت شاہ مینا کا حق ہے، جاؤ ان سے جا کر کے دعا کراؤ اور جاؤ ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کو رکھو۔
وہ بوڑھی عورت جاتی حضرت شامینہ کے پاس، کم عمر کے تھے، چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے شامینہ کو روکا اور کہا کہ دیکھیے بابو ایسی ایسی بات ہے، ایسا ایسا مجھ سے کہا گیا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا سنی اور اس بوڑھی عورت کا بچہ صحت یاب ہو گیا۔ ہمارے بزرگ کے اس واقعے نے ایک مجاز دے دیا ہے کہ اس زمانے کے جو ہمارے اکابرین ہوتے تھے نا، وہ ہمیشہ گھر والوں کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، قریب والوں کو زیادہ فوقیت دیتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا نہ ہو۔ لیکن آج انہی بزرگوں کے ماننے والے لوگ، انہی بزرگوں کے نام پر اپنی خانقاہ کو چلانے والے لوگ آج دیکھیے کس قدر سے ٹوٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم علماؤں کی حالت بھی بہت زیادہ بد سے بدتر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو 1857 کے بعد بہت تیزی کے ساتھ پنپی، لیکن مسلمانوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ نتیجہ بہت برا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور صحیح سوچ ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دے، وگرنہ اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایک دن ہمارا بھی نمبر ہوگا۔ اگر ہم نے خود کو سنبھالنے اور سدھارنے کی کوشش نہیں کی، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیے، اپنے بچوں کو دین کا صحیح مقصد اور صحیح معنی بتائیے، اپنے بچوں کو صحیح عقیدے سے آشنا کرائیے، اپنے بچوں کو صحیح اعتقاد دیجئے، صحیح عقیدہ دیجئے، صحیح اللہ کے رسول کی محبت دیجئے، وگرنہ آپ کے بچوں کو مکرنے میں، پھرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور آج اس بات کے لیے اخبار، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا یہ سب گواہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں کس تیزی کے ساتھ مذہب اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین۔ بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔